اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور آج اس کتاب کے 21ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اسفار اربعہ کا تعارف کروایا اور بیان کیا کہ مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ نے اپنی کتاب اسفار اربعہ میں ان 4 سفروں کا تعارف کروایا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ ابن عربی نے بھی ان اسفار اربعہ کو ذکر کیا ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے تھے کہ اس رسالہ لب لباب میں 2 اسفار کی طرف بطور وضوح اشارہ کیا گیا ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں پہلا سفر جو سفر من الخلق الی الحق ہے اس کو بیان کیا کہ پہلے مرحلے میں اس سفر کے دوران سالک نے، عارف نے، سیر و سلوک کرنے والے مسافر نے پہلے مرحلے میں عالم کثرت کی کثرات سے اپنی جان چھڑانی ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں عالم خیال، عالم مثال اور برزخ میں موجود کثرات خیالیہ سے اپنے آپ کو رہائی عطا کرنی ہے۔ تیسرے مرحلے میں یہ سالک داخل ہو جائے گا عالم روح میں، عالم نفس میں، اور پھر چوتھے مرحلے میں عالم فنا کے اندر چلا جائے گا، اور آخری مرحلے میں اس سفر کے دوران عالم بقا میں یہ سالک پہنچ جائے گا۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ عالم بقا کو قرآن مجید سے اگر بیان کرنا چاہیں تو یہ کیسے بیان ہوگا۔ ہم نے اپنی گفتگو کے دوران اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ اسفار قرآن مجید سے استخراج کیے گئے ہیں، روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کو نکالا گیا ہے، اور ان سے عرفاء باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 158 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس مطلب کو نقل کیا گیا ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ آلاف التحیت وثنا بیان فرما رہے ہیں کہ انی ذاہب، میں جا رہا ہوں، الی ربی، اپنے پروردگار کی جانب، سیہدین، وہ میری ہدایت کرے گا۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ جب بھی کوئی سفر بیان کیا جائے تو اس سفر کے اندر 2 چیزوں کا ہونا جو مبدا اور مقصد ہے نہایت ہی ضروری ہے۔ مبدا کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جہاں سے انسان اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اس مکان کو مبدا کہتے ہیں۔ مثلا میں یہاں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں سے کسی بھی نقطے کی طرف پوری دنیا میں اگر حرکت کرنا چاہوں تو یہ مقام جہاں پر میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ میرا مبدا کہلائے گا، اور جس جگہ میں جانا چاہتا ہوں، مثلا حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت وثنا کے حرم مطہر میں جانا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین عالی مقام کے حرم میں جانا چاہتا ہوں، بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں، تو میرا مقصد وہ مقامات ہوں گے جن مقامات کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ یہاں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف التحیت وثنا بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یقینی بات ہے یہاں ایک مبدا ہوگا جہاں سے حضرت ابراہیم نے سفر کا آغاز کرنا ہے، اور ایک وہ مقام ہوگا جہاں پر انہوں نے اپنے اس سفر کو خاتمہ بالخیر کرنا ہے۔ انی ذاہب الی ربی، اسی عالم خلق سے الی الحق کی طرف جو ہے وہ سفر کی طرف اشارہ ہے، جسے اسفار اربعہ میں پہلا سفر
بیان کیا گیا ہے۔ یا ایک اور جگہ پر ہم سورہ صف میں آیت نمبر 14 میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا سے اس مطلب کو نقل کرتے ہیں۔ وقال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ارشاد فرمایا، کس سے کہا؟ للحواریین، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بیان کیا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے؟ پس اللہ ایک جہت میں ہے، اس طرف جانے کے لیے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا کو مدد درکار ہے، لہٰذا اپنے حواریین سے مخاطب ہو کر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میری مدد کرے گا۔ اس سفر کو بھی سفر من الخلق الی الحق کہا جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ سفر بھی قرآن مجید میں ہے، اور ایک وہ سفر کہ جو عالم بقا سے متعلق ہے اس کو بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، سفر من الحق الی الخلق بالحق۔ اس سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے جو عالم بقا سے دوبارہ تنزل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس سے دو مطلب ثابت ہوتے ہیں، خود عالم بقا کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور پھر اس عالم بقا سے تنزل جو سفر من الحق الی الخلق ہے وہ بھی اسی سفر میں اور انہی آیات میں بیان ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات بعثت اور ارسال رسول کے بارے میں ہے وہ اس عالم بقا کے لیے ایک دلیل ہے، اور پھر اس عالم بقا سے تنزل اختیار کرنے پر دلیل ہیں۔ مثلا سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اس آیت کے اندر بھی هو الذی بعث یعنی وہ ذات جس نے بعث کیا، مبعوث کیا امیین میں رسول کو، هو الذی بعث یعنی هو الذی ارسل، وہ ذات جس نے بعثت دی، جس نے مبعوث کیا، جس نے بھیجا ایک نبی کو امیین کے اندر سے اس کا انتخاب کیا اور اسے ان امیین کے درمیان بھیجا۔ تو یہاں پر بھی ایک مبدا کی طرف اشارہ ہے اور ایک مقصد کی طرف اشارہ ہے، منتہا اس سفر میں مبدا من الحق ہے۔ هو الذی بعث، وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا، یعنی اپنے خزانے سے ایک شخصیت کو، ایک فرد کو بے عنوان رسول مبعوث کیا امیین میں سے، امیین کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے کہ جس نے ارسال کیا، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ یہ آیات یا اس سے متعلقہ جتنی آیات بھی ہیں وہ سفر من الحق الی الخلق بالحق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر ہم نے گزشتہ درس میں بطور کلی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی تمام آیات عالم بقا پر بھی دلالت کرتی ہیں اور پھر عالم بقا سے تنزل کی طرف بھی دلالت کرتی ہیں۔ بس میں کل والے سوال کو دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ تکرار کر دیتا ہوں کہ کیا عالم بقا تک پہنچنا جو سیر و سلوک کا مقصد ہے، سیر و سلوک کا ہدف ہے، قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ انسان سفر کرے من الخلق الی الحق تک کا، حق میں مستقر ہو جائے، اور پھر اس مقام حق سے جو مقام بقا ہے وہاں سے یہ سالک تنزل اختیار کرے اور دوسرا سفر اختیار کرے جو سفر من الحق الی الخلق بالحق ہے۔ تو کیا یہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس کے کچھ مراحل بیان کیے تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں جہاں قرآن مجید اس عالم بقا کو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وہ ارسال رسول اور بعثت انبیاء کا مقام ہے، فاقد شے موتی شے نہیں ہوتی ہے۔ خداوند متعال کسی
ذات کو اگر مبعوث کر رہا ہے، اسے بھیج رہا ہے، تو وہ ذات خدا کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے خزانے میں اگر وہ ذات ہوگی تو اسے وہ آگے مبعوث کرے گا، وگرنہ بعثت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ انبیاء خداوند متعال تک پہنچ چکے ہیں، یعنی عالم بقا میں موجود تھے۔ خداوند متعال نے اس عالم بقا سے انہیں تنزل دیا، اس عالم بقا سے خداوند متعال نے انہیں خلق کی طرف بھیجا۔ لہٰذا یہ سفر من الحق الی الخلق بالحق کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جو اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خداوند متعال جب نفخ صور ہوگا تو وہاں پر آسمان و زمین میں جتنی بھی موجودات ہیں وہ سب کی سب موجودات یا بے ہوش ہو جائیں گی، یا مر جائیں گی، یا فضا میں مبتلا ہو جائیں گی، مگر کچھ ایسی شخصیات ہیں، کچھ ایسی ذوات ہیں جنہیں خداوند متعال نے اس نفخ صور کے قاعدے سے استثناء کیا ہے، اور ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے الا من شاء اللہ، کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرے گا وہ ہستیاں اس نفخ صور سے مستثنیٰ ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 کو آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید میں، جب سور پھونک دیا جائے گا تو آسمان و زمین میں جو موجودات بھی موجود ہیں سب کی سب یا بے ہوش ہو جائیں گی، یا فضا میں مبتلا ہو جائیں گی، یا مر جائیں گی۔ لیکن اس قاعدہ موت سے، اس قاعدہ فضا سے، اس قاعدہ بے ہوشی سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے اپنی امان میں لے رکھا ہے، اور وہ موجودات اس نفخ صور میں مبتلا نہیں ہوں گی اور محفوظ ہوں گی۔ یہ موجودات کہاں ہیں؟ یہ خداوند متعال کے پاس موجود ہیں جو عالم بقا ہے۔ اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہم نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، تیسری اور چوتھی ہم اگلے درس میں بیان کریں گے، لہٰذا آج یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں عالم بقا کو ثابت کرنے کا تیسرا راستہ جو ہے وہ احضار سے متعلق ہے، یعنی تمام لوگوں کو قیامت کے دن خداوند متعال کی بارگاہ میں احضار کیا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا۔ احضار کے لیے بھی آپ اس قاعدے کو مد نظر رکھیں کہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک وہ مبدا جہاں سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور ایک وہ منتہا مقصد جہاں اس کو بلایا جا رہا ہے۔ مثلا مجھے اگر کوئی بہت ہی اہم شخصیت، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم اگر بلا رہا ہے تو یقینی بات ہے وہ مجھے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، تو میں اس کے پاس تو موجود نہیں ہوں، کسی فاصلے پر ہوں، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ممکن ہے اسی محفل میں کسی دوسرے نقطے پر میں بیٹھا ہوں، ممکن ہے کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے شہر میں موجود ہوں، اور وہ مجھے پیغام پہنچائے کہ میرے پاس تشریف لے آؤ۔ مثلا میں یہاں پر اس وقت بیٹھا ہوں اس مودت میڈیا کے اس اسٹوڈیو میں، یہاں سے مجھے کوئی وزیر اعظم بلاتا ہے، کوئی صدر بلاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو میں اس مقام سے اٹھوں گا اور اس کی طرف سفر طے کر کے جاؤں گا۔ پس اس نقل و انتقال کو احضار کے اندر ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر احضار سے یہ نقل و انتقال کو حذف کر دیا جائے تو احضار بے معنی ہے۔ پس جب کوئی بادشاہ کسی کو احضار کر رہا ہے تو جس چیز کو احضار کیا جا رہا ہے اسے فوراً پہنچنا چاہیے، اسے حرکت کرنی چاہیے، اور نقل و انتقال کے بعد اسے مقصد پر پہنچنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں جانا چاہتا، مجھے وزیر اعظم نے بلایا ہے، مجھے بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، میں ان سے ملنے کے لیے نہیں جانا چاہتا ہوں، تو یقینی بات ہے ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس قدرت ہے۔ میں اگر اپنی مرضی سے چلا جاؤں گا تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق میں نہیں جاؤں گا تو وہ کسی کو بھیج کے مجھے اس مقام سے اٹھائیں گے اور اپنے پاس بلا لیں گے۔ قیامت میں بھی یہی ایک منظر ہے جس کی طرف خداوند متعال سورہ صافات کی آیت نمبر 126 سے 128 تک اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو خداوند متعال کے حضور احضار کیا جائے گا، بلایا جائے گا، مگر اس قاعدے سے
کچھ افراد مستثنا ہیں کہ جنہیں بلایا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں بلایا جائے گا؟ چونکہ وہ پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جو افراد اس عالم بقا میں خداوند متعال کے پاس موجود ہیں ان کو احضار کرنا تحصیل حاصل ہے، چونکہ پہلے سے وہ موجود ہیں۔ لہٰذا آپ ان آیات کو ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر متعدد مقامات پر یہ آیات مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ ہم جس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس آیت میں اس احضار سے استثناء بھی موجود ہے، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یعنی قیامت کے دن ان تمام کو احضار کیا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے مخلص بندے ہیں جنہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں احضار نہیں کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں احضار کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہلے سے موجود ہے۔ جو مقام بقا پر فائز ہے وہ اس قاعدہ احضار سے مستثنا ہے، پس قیامت کے دن وہ افراد جو اس مقام مخلصین پر فائز ہیں انہیں احضار نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ چونکہ وہ عالم بقا میں موجود ہیں۔ پس ان آیات سے بھی یہ مطلب بطور واضح ثابت ہوتا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے جسے عالم بقا کہتے ہیں، جس میں سے خداوند متعال جو ہے وہ انبیاء کو اور رسل کو بھیج رہا ہے۔ اس مقام میں موجود شخصیات نفخ صور سے مستثنا ہیں۔ اس مقام پر موجود شخصیات کو احضار نہیں کیا جائے گا چونکہ یہ پہلے موجود ہیں۔ ان افراد کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نعمت پروردگار میں غوطہ زن ہیں، اور اگر نعمت پروردگار میں غوطہ زن نہ ہو تو انہیں بھی احضار کیا جائے گا۔ یہاں ایک نہایت ہی ظریف نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ نعمت پروردگار میں وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ولایت کے مقام پر اور حقیقت ولایت کو درک کر چکا ہو۔ پس قرآن مجید میں جو نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ نعمت کا لفظ حقیقت ولایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مقام ولایت پروردگار میں ہوگا تو اسے احضار نہیں کیا جائے گا، اور اگر مقام ولایت پروردگار جو عالم بقا ہے اس میں کوئی شخص نہیں ہے تو اسے احضار کیا جائے گا۔ اگر اپنی مرضی سے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہ آئے تو اسے کھینچ کے اس مقام پر لایا جائے گا۔ لہٰذا آپ سورہ صافات کی آیت نمبر 57 کی طرف ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی، اگر میرے پروردگار کی نعمت جو حقیقت ولایت الہیہ ہے، اگر میرے پروردگار کی یہ نعمت نہ ہوتی لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو مجھے بھی ان احضار کرنے والے لوگوں میں شامل کیا جاتا اور مجھے بھی احضار کیا جاتا۔ چونکہ میں حقیقت ولایت پروردگار میں موجود ہوں اور نعمت پروردگار جو حقیقت ولایت ہے اس سے فیضیاب ہو رہا ہوں تو مجھے احضار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مخلصین کو خداوند متعال احضار نہیں کرے گا۔ یہ مخلصین کو احضار کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس وجہ سے ان کو احضار نہیں کیا جائے گا چونکہ وہ پہلے سے حاضر ہیں، پہلے سے اس بارگاہ ربوبیت میں موجود ہیں، مقام ولایت پروردگار میں موجود ہیں، اور وہاں خداوند متعال کی نعمات سے استفادہ فرما رہے ہیں۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا مصداق ہیں۔ لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں اور مقام بقا کی طرف، جو چوتھا راستہ جو مقام بقا کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ چوتھا مقام کیا ہے؟ وہ چوتھا مقام یہ ہے کہ وہ انسان جنہیں موت نہیں آتی ہے، وہ افراد جو فنا میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، وہ افراد جو خداوند متعال کی بارگاہ میں زندہ و جاوید ہیں، مقام مخلصین پر فائز ہیں،
وہ افراد بھی خداوند متعال کے حضور احضار نہیں کیے جائیں گے، چونکہ وہ پہلے سے خداوند متعال کے حضور موجود ہیں، انہیں کسی قسم کی موت نہیں آتی۔ کل بھی میں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، آج پھر اس آیت کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، چونکہ آیت اللہ طحرانی انہی آیات سے ایک تو مقام فنا کو ثابت کر رہے ہیں، اور دوسرا انہی آیات سے مقام بقا کی طرف بھی آیت اللہ طحرانی اشارہ کر رہے ہیں۔ مثلا گزشتہ روز ہم نے آیت سورہ قصص کی 88 آیت نمبر کا سہارا لیا، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء حالق الا وجہہ، یعنی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ وہ ہلاکت پذیر نہیں ہے، اسے ہلاکت نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح خداوند متعال سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اشارہ فرما رہا ہے، اس آیت کو بھی آیت اللہ طحرانی نے کوڈ کیا ہے اور یہاں پر نقل کیا ہے، ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، اسے بقا حاصل نہیں ہے، لیکن جو تمہارے پروردگار کے پاس ہے اسے ہلاکت نہیں ہے، اسے فنا حاصل نہیں ہے، وہ خداوند متعال کے پاس باقی ہے۔ پس پہلی آیت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر چیز ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے کہ جسے ہلاکت حاصل نہیں ہے۔ اس دوسری آیت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس نے ہلاک ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس نے ہلاک نہیں ہونا۔ پس یہاں ان دونوں آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم ضمیمہ کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وجہ اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو خداوند متعال کے پاس موجود ہے، اسے ہلاکت بھی نہیں ہوگی، اور یہ اس عالم بقا میں، اس مقام ولایت الہیہ میں خداوند متعال کے پاس موجود ہے اور اسے بقا حاصل ہے اسی عالم بقا میں۔ اب جب ہم روایات کا سہارا لیتے ہیں تو روایات میں وجہ اللہ کی اگر ہم تفسیر کریں تو حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل شدہ روایات جو دو عنوان سے بیان کی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی روایات ہیں، مثلا بیان ہوتا ہے کہ نحنو وجہ اللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وجہ ہیں کہ جسے ہلاکت نہیں ہے، یا اشارہ ہوتا ہے کہ نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے کہ جسے ہلاکت نہیں ہوگی۔ پس اسم اللہ کہیں یا وجہ اللہ کہیں، یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، وما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے، وہ اللہ کے اسما ہیں کہ جنہیں فنا حاصل نہیں ہے۔ میں یہاں پھر گریز کرتا چلوں اور اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں بعض تکثیر مزاج شخصیات ایسی ہیں کہ جو ان آیات سے جو ہے وہ غلط استفادہ کرتی ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک وجہ اللہ، اسماء اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، ید اللہ جیسے کلمات جو ہیں جو روایات میں بیان ہوئے ہیں یہ قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کیوں وہ ایسے نظریات کے قائل ہیں؟ بنیادی اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وہی تکثیر مزاج ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ روز بھی بیان کیا۔ جب تک اعتقادات میں یہ تکثیر مزاج ختم نہیں ہوتا انسان کی اصلاح درست نہیں ہو سکتی ہے، یہ انسان مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر ایک ایسا گناہ موجود ہے کہ جو اسے پرواز کرنے سے اور عالم ملکوت کی طرف جانے سے روکے گا۔ لہٰذا یہ شخصیات فوراً قرآن مجید میں تتبع کرتی ہیں اور سورہ کہف کی 110 نمبر آیت کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ مثلا کہتی ہیں کہ وہاں قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو
کہ انا بشر مثلکم، میں آپ ہی کی طرح کا ایک بشر ہوں۔ جب میں آپ ہی کی طرح کا ایک بشر ہوں تو یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ میں بشر ہوں، میں اللہ کا چہرہ نہیں ہوں، میں اللہ کا اسم نہیں ہوں، میں عین اللہ، اذن اللہ یا ید اللہ کا مصداق نہیں ہوں۔ اور جتنی بھی اس قسم کی روایات ہیں وہ سب غلط ہیں، نادرست ہیں، اور ان سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک ایسے قسم کی تکثیر مزاج لوگ ہمارے معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے، اور آپ نے ان لوگوں کی زیارت یقیناً کی ہوگی، اور اگر نہیں کی ہوگی تو آج ہماری اس گفتگو کو درست سمجھنے کے بعد آپ ان کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے جواب میں عرض کریں گے کہ محترم عزیز برادر، یہی جو آپ قرآن مجید سے آیت کا استفادہ کر رہے ہیں، کیا اس کے بعد یوحا الیہ کی قید موجود نہیں ہے؟ ہاں موجود ہے۔ پس کیسے بشر مثلکم ہو گیا؟ وہ ایک جہت سے بشر مثلکم ہے اور ایک جہت سے یوحا الیہ کا مصداق ہے۔ جیسے ایک انسان، ہمارے یہاں فارسی میں مثال دی جاتی ہے کہ ایک سکے کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ ان کا عوام الناس کی طرف ہے، ایک چہرہ ان کا خداوند متعال کی جانب ہے۔ جو چہرہ ان کا عوام الناس کی جانب ہے، خلق کی جانب ہے، عالم خلق سے متعلق ہے، اس چہرے میں وہ بشر مثلکم کی قید رکھتے ہیں، اور وہ چہرہ ان کا جو خداوند متعال کی طرف ہے، جو وجہ اللہ کا مصداق ہے، وہ چہرہ ان کا نورانی ہے۔ ان ابعاد کو، ان جہات کو مد نظر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ مان لیتے ہیں کہ وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انا بشر مثلکم کا مصداق ہیں، چونکہ رسول خدا انا بشر مثلکم کا مصداق ہیں، تو ان کی ذریت بھی بشر مثلکم کا ہی مصداق ہے، ان سے مافوق رسول خدا سے تو اوپر نہیں جا سکتی ہیں۔ خوب چلے مان لیتے ہیں بشر مثلکم ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں یہی آیات جو ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 57 ہے، کہ جس میں خداوند متعال اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے قیامت کے دن ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کا وجہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ یا پھر دوسری آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا وجہ ہے جس کی طرف خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے خداوند متعال کے پاس جو باقی ہے اور جسے فنا حاصل نہیں ہے؟ یقینی بات ہے وہ چیز جسے فنا حاصل نہیں ہے اور وہ خدا کے پاس موجود ہے وہ وجہ اللہ ہے۔ وہ وجہ اللہ کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں رسول خدا نہیں، پس کوئی اور تو ہوگا نا کہ جسے وجہ اللہ کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ یا یہی آیت ولولا نعمت ربی، اگر میرے پروردگار کی نعمت میرے ساتھ نہ ہوتی لکنت من المحضرین، پس اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ لوگ خداوند متعال کے پاس ہیں جنہیں احضار نہیں کیا جائے گا، باقی سب لوگوں کو احضار کیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر مثلکم کا مصداق ہے، وہ نہیں ہو سکتے، پس کوئی تو ایسی ذات ہوگی جو خداوند متعال کے پاس ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ وہی ذات ہے جو وجہ اللہ کا مصداق ہے، وہی ذات ہے جو اسماء و صفات خداوند متعال کا مظہر ہے، وہی ذات ہے کہ جو لکنت من المحضرین کا مصداق ہے، چونکہ وہ نعمت پروردگار یعنی ولایت، حقیقت ولایت کو درک کر چکی ذات ہے۔ چونکہ ہم تکثیر مزاج ہیں، چونکہ ہم حضرات اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا نہ تو ہمیں وجہ اللہ سمجھ آتا ہے، نہ ہمیں عند اللہ سمجھ آتا ہے، نہ ہمیں محضرین سمجھ آتا ہے، چونکہ محضرین سے استثناء جو شخصیات ہیں وہ بھی ہمارے سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں تاکہ یہ نورانی معارف اور یہ نورانی مطالب ہمارے وجود میں اترے اور ہم انہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھیں۔ ایک راستہ اس کا استغفار ہے، کثرت استغفار۔ ایک تو جہاں انسان کی مادی مشکلات اور کثرت رزق کا باعث بنتی ہے، وہاں یہی کثرت استغفار جو ہے وہ انسان کے معنوی رزق میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بس ایک راستہ استغفار ہے اور دوسرا راستہ اس کا جو ہے وہ توسل ہے۔ اگر انسان توسل کرے تو خداوند متعال کے توسل کے نتیجے میں خداوند متعال انہیں
عطا کرے گا۔ لہٰذا مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات سے استخراج کرتے ہیں کہ وجہ اللہ عالم صفات اور عالم اسماء الہی ہے۔ یہی وجہ اللہ ہے کہ جسے عالم صفات و اسماء الہی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مطلب جو قرآن مجید سے ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کر دیا ہے کہ وجہ اللہ وہ ہے کہ جو باقی رہے گا، وجہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو خداوند متعال کے پاس باقی ہے اور وہ نابود نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ وجہ اللہ وہ ذات ہے جو اس قاعدہ احضار سے اور نفخ صور سے مستثنی ذات ہے۔ تو یہ وجہ اللہ کو خداوند متعال نے دو صفات سے اور دو انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اگر قرآن مجید میں دوبارہ دقیق اس مطلب کی طرف جائزہ لیا جائے تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو پس قرآن مجید میں ایک نہایت دقیق نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ دقیق نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجہ کو، جو وجہ پروردگار ہے، اس وجہ کو دو انعام سے نوازا ہے۔ ایک نعمت جلال ہے اور ایک نعمت اکرام ہے۔ پس خداوند متعال کا یہ وجہ جو ہے یہ صفات جلال بھی رکھتا ہے اور صفات جمال بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ خود خداوند متعال نے اپنے اس وجہ کو ذو الجلال والاکرام کی ان دو خصوصیتوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہاں ادبی نقطے کو مد نظر رکھیں تو یہاں پر ذو الجلال والاکرام استعمال ہوا ہے۔ ذو رفعی حالت کو کہا جاتا ہے، جبکہ اگر اسے جری حالت میں لانا چاہیں تو ذی ہے، اور اگر اسے نسبی حالت میں لانا چاہیں تو ذا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ذو الجلال والاکرام کس کی صفت بن رہی ہے؟ کیا رب کی صفت بن رہی ہے؟ اگر رب کی یہ صفت بنے تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہونا چاہیے، جبکہ یہ ذی الجلال والاکرام نہیں بلکہ ذو الجلال والاکرام ہے، اور ذو الجلال والاکرام ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بے بانگ دہل اس مطلب کو کہہ رہا ہے کہ میں رب کی صفت نہیں ہوں، میں وجہ پروردگار کی صفت ہوں، کہ وجہ پروردگار جو ہے وہ صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ کس قدر ہمارے معاشرے میں یہ ایک فساد برپا تھا کہ کیا وجہ پروردگار کو ذو الجلال کہا جا سکتا ہے یا نہیں، جبکہ واضح طور پر خداوند متعال اس آیت میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 27 میں باقاعدہ بے بانگ دہل اپنے وجہ کو صاحب جلال و صاحب اکرام کہہ رہا ہے، یعنی عظمت الہیہ کے باعث وجہ پروردگار جو ہے، جو اللہ سے منسوب ہو چکا ہے، یہ صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے، یعنی اپنی تمام خداوند متعال کی مخلوقات کے ساتھ محبت کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ اور عطوفت کے ساتھ پیش آنے والی ذات کون سی ہے؟ یہی وجہ پروردگار ہے۔ پس اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال کے دو طرح کے اسما ہیں، اور یہ اسماء پروردگار اسما جو جلال بھی رکھتے ہیں اور اکرام بھی رکھتے ہیں، یعنی اسے اسماء جلال بھی کہا جاتا ہے، اسماء جمال بھی کہا جاتا ہے، جسے ہماری عام روٹین میں جو ہے وہ صفات جلال یا صفات جمال کہا جاتا ہے جو پروردگار کی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات بطور واضح معلوم ہوتی ہے کہ وہ وجہ پروردگار کی صفت ہیں، اور وہ وجہ پروردگار صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ نہایت ہی ایک دقیق مطلب ہے کہ جسے ہمارے شیعہ علماء نے جو ہے وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے انسان کو تہذیب نفس اختیار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا نہایت دقیق نقطہ ایک اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ آج تک ہم نے جس بات کی طرف توجہ کی ہے یا جس بات کو سنا ہے وہ یہی ہے کہ اسم جو ہے وہ ہمیشہ
الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ خود کلمہ اسم عربی گرامر میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اسم یا سمو سے ہے یا وسم سے ہے۔ اسم نشانی رکھتا ہے، علامت رکھتا ہے، یعنی ایک ایسے وسیلے کو اسم کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک دوسری شے کو واضح کیا جائے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو معین کیا جائے اور اس کو پہچانا جائے، اسے اسم کہا جاتا ہے۔ اب اگر خداوند متعال کا کوئی اسم ہے تو کیا خداوند متعال کا یہ اسم صرف اور صرف الفاظ پر مشتمل ہے یا الفاظ سے ہٹ کر بھی کوئی اسم ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ اپنی روٹین میں دیکھ لیں، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں تو وہاں بھی ایک اسم ہے اور ایک اسم سے ہٹ کے ایک ذات ہے۔ مثلا میم ہے میم دال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اور اسم نورانیہ ہے محمد۔ یہاں میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا اس میم ہے میم دال لفظ محمد کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی؟ کیا لفظ محمد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا تھا؟ کیا لفظ محمد لوگوں کو تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا تھا؟ تو ہر ذی شعور آدمی کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ محمد میم ہے میم دال یہ کلمات کا مجموعہ اور مرکب جو جب مل جائے تو کلمہ محمد بنتا ہے، اور یہ اسم ہے، نشانی ہے ایک ذات کی جو باہر موجود ہے، اور وہ حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پس محمد کو لے لیں، علی کو لے لیں، حسن و حسین کو لے لیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے لیں، تو یہ اسامی ہیں، یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ کا مجموعہ ہے کہ جو مل کر اسم قرار پاتا ہے، علامت قرار پاتا ہے، نشانی قرار پاتا ہے اس ذات کے لیے جو خارج میں محمد و علی و حسن و حسین و فاطمہ زہرا علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان سے باہر موجود ہیں۔ پس میم ہے میم دال، عین لام یہ، ہے سین نون، ہے سین یہ اور نون، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کا مجموعہ اسم بنتا ہے جو علامت کہلاتا ہے اس خارج میں موجود ذات کے لیے کہ جو باہر موجود شخصیات کی صورت میں ہمارے سامنے اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عربی زبان میں حقیقت اسم صرف یہی کلمات ہیں یا ان کلمات کے علاوہ بھی اسم جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کی اصطلاح کو مطالعہ کریں، دقت کریں، روایات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا بغور جائزہ لیں تو وہاں صرف الفاظ کے مجموعے کو اسم نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ تمام عالم جو ہے وہ عالم اسماء اللہ ہے۔ یہ تمام عالم جو کلمات کا مجموعہ نہیں ہے لیکن اس میں پروردگار ہے۔ کیا آپ نے دعائے کمیل میں ان کلمات کو سماعت نہیں کیا؟ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَعَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز کی واقعیت اور حقیقت کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي، اے میرے پروردگار تجھے تیرے ان اسماء کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ الَّتِي مَلَعَتْ، جنہوں نے پر کر رکھا ہے أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے رکن کو اس نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ پس یہ کیا ہے؟ کیا یہ کلمات ہیں؟ میم ہے میم دال ہے کہ جو ملعت ارکان کل شیء ہے، عین لام یہ ہے کہ جنہوں نے ملعت ارکان کل شیء؟ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالم امکان جو ہے وہ اسماء باری تعالیٰ میں شامل ہے اور خداوند متعال کی طرف نشان دیتا ہے اور خداوند متعال کی طرف جو ہے وہ انسانوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ پس یہ کلمات نہیں ہیں، وہ اسماء جن کی طرف ہم اب آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ حقائق عالیہ ہیں، جن کی جو ہے وہ خداوند متعال کو قسم دی جا رہی ہے۔ یہ حقائق خدا نما حقائق ہیں۔ یہ خدا نما حقائق جو ہیں یہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک اسماء جزئی کہلاتے ہیں اور ایک طرح کے اسماء جو ہیں وہ اسماء کلی کہلاتے ہیں کہ جنہیں اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
فادعوہ بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے، اللہ کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو اور انہیں یاد کرو۔ واللہ نحن ہی الاسماء الحسنہ، اللہ کی قسم وہ اسماء حسنہ جن کی طرف خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو ان اسماء سے پکارو، پہچانو، بلاؤ، وہ اسماء حسنہ اللہ کی قسم ہم ہیں۔ پس اسماء ضروری نہیں کہ الفاظ کی صورت میں ہو، میم ہے میم دال کی صورت میں اسم ہو، نہیں، بلکہ خارج میں موجود حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسم پروردگار ہے اور خداوند متعال کی طرف توجہ دلا رہی ہے اللہ کی تمام مخلوق کو۔ لہٰذا یہی میم ہے میم دال جو اسم ہے یہ بھی عظیم ہے، لیکن وہ جو خارج میں ذات موجود ہے، حقیقت اسم وہ ہے جو خداوند متعال کی طرف نشاندہی کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اسی طرح حضرات حسنین شریفین کی ذات ہے، اور اسی طرح حضرت صدیقہ طاہرہ اور حضرت مہدی موعود تک تمام ہستیاں جو ہیں وہ اسم باری تعالی ہیں۔ یہاں پر آیت اللہ طہرانی سے آج تک جو ہم نے آپ کی گزشتہ 3-4 درسوں میں جو مطالب بیان کیے ہیں، یہ نورانی مطالب ہم نے آیت اللہ طہرانی کی اس کتاب سے استخراج کیے ہیں۔ یہاں پر آیت اللہ طہرانی جو ہیں وہ ہمیں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں مقام فنا کو، جو میں نے تفصیلاً بیان کیا، اور پھر اس کے بعد مقام بقا کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کچھ آیات کا سہارا لیا ہے۔ لہٰذا اگر لسان دین کو دیکھا جائے تو پہلا مطلب جو پہلی آیت جن سے آیت اللہ طہرانی نے استفادہ کیا ہے وہ جہاد سے متعلق ہے، اور جہاد بھی 2 طرح کا ہے، جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یرزقون، یہ اس عالم بقا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور عالم بقا کے ساتھ ساتھ عالم برزخ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ موجودات وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے استفادہ کر رہی ہیں۔ میں آج بھی آیت اللہ طہرانی کی عبارت کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا، کوشش کریں گے کہ آئندہ درس میں آیت اللہ طہرانی کی عبارت کو بھی بیان کیا جائے۔ ان آیات نورانیہ سے ابھی تک جتنے مطالب میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، انہیں آیت اللہ طہرانی کی عبارت پڑھ کے تطبیق کی جائے اور ان مطالب کو آگے لے جایا جائے، تاکہ ہم اس کتاب سے بھی اپنا درس جو ہے وہ آگے لے جا سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ تمام مؤمنین کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ ان باتوں کو حقیقت ایمانیہ کے ساتھ درک فرمائیں، تہذیب نفس کے ساتھ انہیں درک فرمائیں، اور یہ مطالب آپ کے لیے قابل ہضم ہوں۔ اور اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو استغفار کریں اور توسل کریں، تاکہ خداوند متعال آپ کو ان نورانی معارف سے آشنائی عطا کرے، چونکہ جب تک انسان کے وجود میں تقصیر جیسی آلودگی موجود ہے، یہ نورانی معارف اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔